السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو پہلی غلطی ہے اس میں، نماز میں سب سے پہلی اور خطرناک غلطی اس میں لاپرواہی برتنا ہے۔ اس کا علاج سوائے اس سے چھٹکارے کے چستی حاصل کرنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری بڑی غلطی، اہم غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان نہ کرنا، یعنی اطمینان سے پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے ہر رکن کو ادا نہ کرنا، یہ دوسری بڑی غلطی ہے جو اکثر ہو جاتی ہے۔ تو جلدی جو ہے سجدے کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا اور صحیح اس کو پورا وقت نہ دینا، صحیح ٹائم پہ اس کو صحیح رکوع سجود اطمینان کے ساتھ کرنا، یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو تعدیل ارکان پورے نہیں کرتا بدترین چور فرمایا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعدیل ارکان پورے نہ کرے، جو اس کے رکوع و سجود کا پورا خیال نہ رکھے، وہ اس میں چوری کر رہا ہے، جو اس میں جلدی کر رہا ہے وہ اس میں چوری کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کیا ہم رکوع سجود وغیرہ کو پورے مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ اور تیسری بڑی غلطی نماز میں خشوع و خضوع کا نہ ہونا ہے۔ یہ اصل چیز ہے نماز کی۔ قرآن کریم میں مومنوں کی صفت کے طور پر آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنوں کی صفت کے بارے میں بیان فرمائی کہ یہ مومنوں کی صفت میں سے ہے کہ وہ خشوع اور خضوع جو ہے نماز میں اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کے ترک پر قرآن کریم نے وعید نازل کی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید نے ایمان والوں کے لیے جو خشوع و خضوع نماز میں نہیں اختیار کرتے ان کے لیے ایک وعید نازل فرمائی کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے خشوع اختیار کریں۔ تو خشوع نہ ہونے کے دو بڑے سبب ہیں۔ ایک سبب اس سے لاپرواہی برتنا ہے کہ لوگ اس کا اہتمام بالکل نہیں کرتے، اور دوسرا اس سے ناواقفیت برتنا ہے کہ لوگ خود ہی اس سے ناواقفیت برتتے ہیں۔ تو خشوع جو ہے اختیار کرنا بہت ہی آسان کام ہے۔ اب خشوع کے لغوی معنی سمجھ لیجئے۔ خشوع کے لغوی معنی ہیں سکون، یعنی کوئی بھی حرکت نہ کرنا۔ خشوع کا اس کے ساتھ جو ہے تعلق ہے کہ جو آپ حرکت کرتے ہیں، جتنی آپ حرکت کم کریں گے اتنا زیادہ جو ہے خشوع زیادہ ہوتا جائے گا۔ یعنی سکون ہونا نماز میں، بلا وجہ کھجلی کرنا، بلا وجہ کھانسی کرنا، بلا وجہ جمائی لینا، جہاں تک قدرت ہو آپ کو آپ اس کو روکیں۔ بلا وجہ جمائی لینا مکروہ ہے نماز میں، اور بلا وجہ کھانسی کرنا، یہ جمائی لینا، یہ سارا کچھ جو ہے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، تو اس سے جو ہے آپ بچیں۔ اور اسی طرح بلا وجہ جو ہے ہاتھ پاؤں ایسے پھیلانا، ایسے کھجلی کرنا، گردن ادھر اٹھانا، ادھر ادھر دیکھنا، اس طرف جو ہے توجہ کرنا، یہ بھی جو ہے خشوع میں خلل پیدا کرتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ ارادہ کر کے کچھ نہ سوچیں۔ اگر کچھ خود بخود ہی خیال آ جاتا ہے تو وہ خشوع کے میں خلل نہیں ڈالتا، اس کا خشوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ویسے ہی آ جاتا ہے، وہ اس میں جو ہے خشوع اور نماز میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کی نماز اور اس کو جو خشوع ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ پوری توجہ دیں گے جب الفاظ کو اور ہر رکن کو آپ پوری توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خشوع اور خضوع آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ خشوع و خضوع ایک سکون اور مکمل توجہ کا نام ہے، اور یہ ہر بندے کے بس میں ہے، ہر بندے کے پاس اختیار ہے، اختیاری بات ہے کہ خشوع و خضوع اختیار کر سکتا ہے، بس تھوڑے سے دھیان اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا سکون ہو جائے، یہ نہ کہ جلدی کرے اور تعدیل ارکان پورے نہ کرے
اور کھجلیاں وغیرہ کرے، جمائیاں لیں، تو یہ جو ہے خشوع اور آپ کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں. یہ چیزیں مکروہ ہیں، تو اس سے بچا جائے. یہ چیزیں ثواب میں کمی کرتی ہیں اور نماز کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. اور بعض اور متفرق بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں جو آج کل کے لوگوں سے صادر ہو جاتی ہیں، جو ناواقفیت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے ظاہر کیا کہ جمائی، تو یہ جو ہے مکروہ عمل ہے. اس سے بعض اوقات جو ہے لفظ بھی کھا جاتا ہے بندہ، اور اس سے جو ہے مکروہ عمل ہے، ثواب میں بھی کمی آتی ہے. اور دوسری بات، غیر شرعی لباس پہن کر نہیں، جیسے کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا، ٹراؤزر شرٹ پہن کر نماز پڑھنا، یہ جو ہے مکروہ ہے. نماز ہو جاتی ہے لیکن ایک مکروہ حالت ہے، ناپسندیدہ حالت ہے. یہ جو ہے یہ بھی ثواب میں کمی کرتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے، آپ کی نمازوں خشوع و خضوع میں خلل ڈالتی ہے. یہ بھی ایک بڑی کوتاہی ہے. اور دوسری بات، اور کچھ لوگ جو ہے امام سے پہلے ہی نیت باندھ لیتے ہیں. کچھ لوگ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہی نہیں اور وہ پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اور امام صاحب جو ہے رکوع میں جاتے نہیں، وہ پہلے ہی جاتے ہیں، اور امام صاحب رکوع سے اٹھتے نہیں، وہ پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں. تو یہ بھی اس طرح کرنے والے لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس طرح سے نماز ہی نہیں ہوتی، ان کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. تو یہ جو ہے بڑی غلطی ہے جو اکثر لوگ جو ہے کر رہے ہوتے ہیں. امام سے پہلے ہی سجدے سے اٹھ گئے، امام سے پہلے ہی سجدے میں چلے گئے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور بعض لوگ جو ہیں امام صاحب جب رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکعت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آ کے شامل ہو کر اللہ اکبر کر کر نیت باندھ کر جو ہے ثنا وغیرہ نہیں پڑھتے، بلکہ ڈائریکٹ ہی آ کر اللہ اکبر کے سیدھا جو ہے رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے بھی ان کی نماز نہیں ہوتی. ان کو دوبارہ اپنی نماز لوٹانی چاہیے، ان کی نماز نہیں ہوتی. اور بعض لوگ جو ہے قاعدہ اخیرہ میں، یعنی آخری وقت میں جب تشہد میں امام صاحب بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، مگر ان کی تکبیر تحریمہ ختم ہونے سے پہلے ہی امام صاحب جو ہے سلام پھیر دیتے ہیں. ابھی انہوں نے اللہ اکبر کہا ہی نہیں ہوتا، بس یہ ارادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم امام کے ساتھ شامل ہو جائیں تشہد میں. تو ان کے اس ارادہ کرنے سے اور اللہ اکبر کرنے سے پہلے ہی امام جو ہے سلام پھیر دیتا ہے. ابتدا صحیح نہیں ہوتی. اور اکثر اوقات بعض مساجد میں جو ہے ایسے اماموں کو آگے امام بنا دیا، ایسے لوگوں کو امام بنا دیا جاتا ہے جو اس کے اہل نہیں ہوتے ہیں. بعض کو جو ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور بعض جو ہے ویسے ہی تعدیل ارکان پورے نہیں کرتے، اور بعض کے قوائف پورے نہیں ہوتے، عمر پوری نہیں ہوتی. مسجد میں جو ہے امامت کے لیے کسی اہل شخص کو آگے کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ کسی جہل کو، کسی لا علم بندے کو جو نااہل ہو، اس کو آگے ایسے ہی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو اس سے بھی بچا جانا پیش کر دی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ اور بعض کوتاہیاں اور بعض غلطیاں جو ہوتی ہیں نماز کے اندر، ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں.